بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 20 امن خلق، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کے تھرڈ پارٹ کا، یعنی دوسرے سیشن میں ہی تھرڈ پارٹ آغاز کرنے لگے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 61 سے۔ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا بھی ہے، اس شخص ایسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کا تم گمان کیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جو کہ عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کر دیا تھا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار براعت کرتے ہیں، یعنی وہ اس دن بری ہو جائیں گے، یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو انتھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ توبہ کے ساتھ شرائط کیا ہیں کہ توبہ سچے دل کی ہو جائے اور پھر اس کا اعادہ نہ کیا جائے، یعنی مکمل طور پر پھر اس بات پہ انسان ایمان لے آئے، اور پھر تیسری چیز کیا کہ اس کے بعد نیکیاں کریں، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہی کیا کرنا چاہیے، نیکی کر لینا چاہیے، عمل صالح کر لینا چاہیے، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ جی۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے کامیابی پانے والوں کی، وہ یہ کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ بھی کر لیں، پھر ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح کریں، تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ کا رب سب پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یعنی یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک مومن کا اگر اس بات کے اوپر پکا ایمان ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر رات مسلط کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ واقعی یہ بات تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی تھی۔ آج رات ہوتی ہے، رات تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، لمبی راتیں ہوتی ہیں تو وہ انسان کے لیے مشکل پڑ جاتی ہیں، اور ایک دفعہ رات ہوئی اور اس کا دن نہ چڑھا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر دن کے جو معاشی جو ذرائع ہیں وہ سب کچھ کیسے حاصل کریں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ یہ رب العزت ہمیں دھیان دلوا رہے ہیں اس طرف۔ آپ کہیے، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کتنے بڑے بڑے چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کتنی بڑے بڑے دلائل پیش کر کے کہ رات اگر ہمیشہ کی ہو گئی تو کیا کرو گے، دن ہو گیا ہمیشہ کے لیے تو واقعی انسان تھک جاتا ہے، رات ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ رات ہو بس میں آرام کروں۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی بڑی یہ نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس کی رحمت کے مظاہرے میں سے ہے کہ وہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ اس رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم لوگ گمان کیا کرتے تھے،
اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے حق کو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب کچھ جو افترا وہ باندھا کرتے تھے۔ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا۔ قارون بادشاہ کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی اتنا اس کے پاس دولت، اتنا اسباب تھا۔ جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الفریحین، ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ اترانے والے۔ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے پاس یہ لباس ہے، یہ میرا گھر بار ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری اپنی بڑائی جس کے اندر میں ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ھذا من فضل ربی، اللہ تو ان سے ہی محبت کرتا ہے جو ہر اپنی نعمت کو، اپنی ہر ایبلٹی کو اللہ کے ساتھ ہی منسوب کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اور وہ ہیں اترانے والے، خود پسند جو ہوتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنے والے، شیخ و کھورے جو ہوتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز میں سے اللہ کا حصہ نکال کے اور اپنی آخرت بنا لینی ہے، کیونکہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے۔ علم ہے آپ کو تو وہ لوگوں میں بانٹیے، رزق ہے تو وہ بانٹیے، اسی طرح جو جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے جو جو رزق عطا کیے ہیں، ہر ایک میں جب اللہ کے لیے ہم وقف کریں گے تو وہ یقیناً آٹومیٹکلی ہماری انشورنس ہو جائے گی آخرت کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں احسان کے لیے نہیں، یعنی احسان جتانے والوں میں سے نہیں، اللہ کے ہاں اپنی نیکی اور آخرت بنانے کے لیے تم احسان کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہیں یہ نعمتیں دے دی ہیں تو پھر تم دوسروں کے ساتھ بھی کر دو۔ اور زمین میں فساد مت مچاؤ، لڑائی جھگڑا، کسی کے ساتھ کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی حق تلفی کر دینا، ایون کہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ، بیڈ لینگویج جو ہے وہ بھی یوز کرنا جو بھی ہے، یہ بھی تو فساد کی زمرے میں آتا ہے زمین میں۔ اور اس طرح مختلف کئی قسم کی اقسام ہے زمین میں فساد کی۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، پھر ساتھ ہی ہمیں وہ کیٹیگری بتا دی کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا، پیچھے بتایا کہ محبت نہیں کرتا فریحین سے، اترانے والوں سے، اور اب بتا دیا کہ محبت نہیں کرتا فساد مچانے والوں سے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں سے اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ڈھاٹ باٹ کے ساتھ، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا کی ہی زندگی کے کہ کاش یہ سب کچھ جو ہمارے پاس بھی ہوتا، تو جو کچھ قارون کو ملا ہے، یعنی اس طرح کی خواہشات ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیشہ حریص کس چیز کا ہونا چاہیے؟ دوسرے کے علم کو دیکھ کے، دوسروں کی نیکیوں کو دیکھ کے کہ کاش یہ نیکیاں میں بھی کر سکتی، کاش یہ علم میرے پاس بھی ہوتا۔ ایسا حریص تو کامیاب ہے، لیکن یہ جو دنیا کا حریص ہے اس کا پھر انجام برا ہی ہے۔ تو جیسے آج کل بھی شادی بیاہوں پہ دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ کے ایسے ہی سوچیں آتی ہیں کہ کاش اتنا ہمارے پاس بھی ہو، ہم بھی اس طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کریں۔ یہاں پہ لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی انجام تھا، انہوں نے انداز کچھ ایسے بیان کیا کہ جو قارون کو ملا ہے ہمارے پاس بھی کاش ویسا ہی ہوتا، وہ بہت بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا افسوس ہے تم پر، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس لیے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ دیکھ لیجئے پورے قرآن مجید میں عمل صالح جو ہے یہ شرط ہے، صرف ایمان لانا جو ہے وہ انسان کو آخرت تک نہیں پہنچا سکتا، آخرت کی کامیابیوں تک نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اس پر پریکٹیکلی عمل بھی نہیں کریں گے تو، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آخرت میں بہترین انجام کن کو ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی
کرتا اللہ کے مقابلے میں کوئی اور مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا مقابلہ کر سکتے تھے کہ بدلہ لینے والوں میں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، اب وہ یوں کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک اور کیٹیگری جو کہ ناکام لوگوں کی ہے، جو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، وہ کون ہے؟ کافر، کفر کرنے والے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انکار کرنے والے۔ لا یفلح الکافرون تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ تو زمین میں اقتدار و اختیار کے خواہاں ہیں اور نہ ہی وہ فساد مچانا چاہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب آخرت کی زندگی کون سی ہے؟ ہمیں بتایا جا چکا ہے، جس میں باغات ہیں، نعمتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جاری ساری ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ جنت الفردوس ہے، وہاں گھنے سائے ہیں، وہاں پہ تخت لگائے، اور کتنی ہی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنی گنوائی ہیں۔ تو وہ عاقبت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اب کون ہے متقین؟ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کو ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ وہ لے کر آئے ہوں گے، یعنی صرف ان کی برائیوں کے برابر ان کو بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن جو نیکیاں لے کر آئیں گے ان کو اجر بڑھا بڑھا کر اضافی طور پر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا اپنی ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القاء کی جائے گی، یعنی ایک بچہ جو بچپن سے نبی امی ہے، جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ بھلا سوچ سکتا ہے کہ اس کو ایک کتاب اس کے اوپر القاء کر دی جائے گی؟ الا رحمت من ربک، تو یہ تو محض کیا ہے؟ آپ کے رب کی رحمت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ہمارے دلوں پر اترنا، قرآن کا علم حاصل ہو جانا، قرآن کے ذریعے سے نور بصارت مل جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد کہ ایک مومن کو قرآن نصیب ہو گیا، اس کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ بس آپ کافروں کی پشت پناہ نہ بنیں، یعنی جو رویہ کافروں نے اختیار کیا ہوا ہے آپ وہ رویہ اختیار نہ کریں، اور وہ آپ کو روک نہ سکیں اللہ کی آیات سے، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ اب یہ تبلیغ کا حکم قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ اگر ہم پڑھ لیں قرآن کو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، اس کی دعوت دیتے رہنا ہے، اور شرک جیسے گھناؤنے جرم کا شائبہ اپنے قریب مت آنے دیجیے گا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہی سوال جو پہلے کیے گئے تھے، اب یہاں پہ اللہ رب العزت اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بہت بڑی آیت ہے توحید کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اللہ کے سوا، ان کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ جو ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک اللہ کے سوا کسی کا چہرہ نہیں ہے جو باقی رہے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت تصدیق فرما رہے ہیں، لہ الحکم، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ جیسے کہ پہلی کئی بار بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس نوعیت کے احکام میں اگرچہ واحد کا ہی صیغہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام امت مخاطب ہوتی ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کیا اللہ کا چہرہ بھی ہے؟ اور اگر اس کے چہرے کو فنا نہیں ہے تو کیا اس کے کوئی اور اعضاء بھی ہیں جن کو فنا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ ایک بہت اہم احساس ہے،
حساس مسئلہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے. یہاں پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم برزخ، عالم غیب اور عالم آخرت جیسے موضوعات کے بارے میں آیات سے جس قدر مفہوم سمجھ میں آ جائے اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے، ورنہ ایسے معاملات میں اگر انسان عقل اور منطق کے سہارے ایک ایک کر کے قدم آگے بڑھانے شروع کر دے تو پھر غلط راستے پر چل نکلے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے العجز عن درک ذاتی ادراک، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک سے عجز ہے، یعنی اصلی ادراک ہے. یعنی جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا تو بس یہی ادراک ہے کہ یہی اللہ کی معرفت ہے. مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے اپنے مکاتیب میں یہ الفاظ بارہا بار لکھے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں یعنی اللہ کا کوئی تصور بنانا انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وجہہ سے کئی لوگ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی میں بھی مراد لی ہے، جیسے ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقام فلاں کے منہ کو کر رہا ہوں، یعنی یہ میں کام جو ہے اس کے چہرے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں. یعنی اس سے شخص کی ذات مراد ہوتی ہے، نہ کہ اس کا منہ یا چہرہ. تو یہاں بھی ہمیں کیا مراد کیا لینی چاہیے کہ اللہ کے چہرے کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز نے اللہ کے چہرے کے سوا سب چیزوں نے فنا ہونا ہے. بہرحال آیت زیر مطالعے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فانی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت خوبصورت انداز میں سورہ قصص ہماری تکمیل ہوتی ہے اور آیت نمبر 88 پر، اور یہاں پہ پارہ بھی ہمارا ثلث ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پارے کا 20ویں پارے کا ہمارا 3rd پارٹ جو ہے تکمیل ہوتا ہے، لیکن میں 4th پارٹ کو بھی اس کے ساتھ ہی اسی سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کروں گی. تو آغاز ہوتا ہے ہمارے 4th پارٹ کا سورۃ العنکبوت سے. عنکبوت کے بارے میں تعین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 5 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا جب مکہ میں مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا. اس سے پہلے 3 سال تک تو مخالفین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اثرات کے بارے میں کوئی سنجیدہ رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس دعوت کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کرتے رہے. اس دوران وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہتے رہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کا خیال تھا کہ ایسے ہٹ کندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی دم توڑ دے گی اور آپ بددل ہو کر ہمت ہار بیٹھ جائیں گے اور اس طرح یہ تحریک ختم ہو جائے گی. لیکن ان تمام حربوں کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا دائرہ تھا کہ روز بروز پھیلتا ہی جا رہا تھا. خصوصی طور پر ان کے لیے تشویشناک بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد غلاموں اور اونچے گھرانوں کے نوجوانوں کی تھی. چنانچہ جب سرداران قریش کی کئی ایک غلام ایمان لے آئے اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان بھی ہلکے بگوش اسلام ہو گئے تو مشرکین کو اس دعوت کے ادراک اور سد باب کے لیے سنجیدگی سے سوچنا پڑا. اس سلسلے میں انہوں نے جو اہم فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور جسمانی ایذا اور تشدد کے ذریعے انہیں نیا دین چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الارت فرماتے ہیں کہ جب صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لیے استراحت فرما رہے تھے. ہم نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کے تشدد کتنی ہی بڑھتی ہوئی کارروائیاں ان کی اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ حالات تو آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں آدھا زمین میں دبا کر اور ان کی آروں سے ان کو چیر ڈالا گیا، وہ زندہ آگ میں جلا دیے گئے اور انہوں نے ایسے حالات پر صبر کیا تھا. تمہیں بھی بہرحال صبر کرنا ہے. اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضرت موت کی طرف سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یہ اس پس منظر کی ایک جھلک ہے جس پر اس سورت کا نزول ہوا تھا. تو آغاز کرتے ہیں اپنا سورہ عنکبوت.
سورہ عنکبوت کے 7 رکوع ہیں اور اس کی 69 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کو معین کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات السمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے ان کی مظلومیت کے مناظر ہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ جو ہے تصور وہی لایا جا رہا ہے جو کہ ابو جہل کو کھلی چھوٹ تھی اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ کو جس طرح چاہے بربریت کا نشانہ بنائے، اس طرح سے اور بہت سارے صحابہ کرام کا بھی، اور ان کو لہو لوہان کرنے کے تذکرے بھی ہیں جو کہ اس کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ قصص القرآن میں پڑھیں گے آغاز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کے واقعے میں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ نیک اعمال کرنے کا، ایمان لانے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ دنیا میں ہی انسانوں سے ان کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور ہم پر لازماً بہتر بدلہ دیں گے ان کو، یعنی ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم ان کو احسن الذی کانوا یعملون، وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں دنیا میں ان کا انجام بھی کہ آخرت میں بھی بہترین ہوگا، ان کو احسن درجے پر ان کو انعام یافتہ کیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اگر تم پر وہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کے بارے میں جن میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اب بعض لوگ یہاں پہ آ کے تو صحابہ کرام یہ بھی ہوتے تھے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ آپ والدین کے ساتھ فرما برداری کیجئے، احسان کیجئے، نرمی کا رویہ اختیار کیجئے، ان کو اف تک نہ کہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ والدین مشرک ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو پھر حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو پھر آپ اس معاملے میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہو، پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں لازماً داخل کریں گے صالحین میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صالحین میں، جنت کے نیکوکار لوگوں میں داخل ہونے کی کیٹیگری، جو شرک نہیں کرتے، ایمان لا کر اور پھر عمل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کی ایذا رسائی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو ہیں،
یعنی وہ پہلے سے اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں مضمر ہے؟ اللہ تو پوشیدہ باتوں سے بھی، ہر راز سے، ہر چیز سے آگاہ ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں سے واقف نہیں ہے؟ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر کر رہے گا منافقین کو بھی۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جس نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ تو اس آیت سے واقف نہیں ہوگا نا، وہ تو جھوٹی پیروی کرنے والوں کے پیچھے چل پڑے گا، اور جس نے اس قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیا تو جھوٹوں کی پیروی سے وہ اپنے آپ کو روکے گا۔ انہم لکاذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اور ان کی تبلیغ کی میعاد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہے ان کے درمیان 50 برس کم 1000 سال، یعنی 950 سال۔ تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ لوگ ظالم تھے، تو ہم نے بچا لیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جن کو تم پوچھتے رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو یہ محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ ہی کے پاس سے رزق کے طالب بنو اور اسی کی بندگی کرو۔ بس پھر حکم کیا ہے دنیا میں جا کے جب کام کاروبار نہیں ہے تو دھاگے تعویذ کر لینی چاہیے، یا کسی میزانوں پر جا کے تو چڑھاوے چڑھانے چاہیے، بلکہ حکم کیا ہے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ یہ اللہ نے یہ نعمتیں جتنی بھی دی ہیں تو اللہ کا شکر گزار بنو نا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ہی رزق مانگو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں آپ کو مددگار نہیں بن سکتا، نہ آخرت میں کام آئے گا، تو پھر جب لوٹنا اللہ کی طرف ہے تو دنیا میں بھیجنے والی ذات بھی اللہ ہے، پھر اللہ ہی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی اس لائق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اور اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ دیکھیے پھر ایک بار وہی آیت آ رہی ہے، سیر و تفریح کی نہیں ہے، غور و فکر کی، یہاں پہ افسوس کرنے کی ہے، یہاں پہ غم کھانے کی ہے کہ کیسا انجام ہوا۔ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دوسری بار بھی۔ یقیناً ہر ایک چیز پر وہی اللہ قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے کیا اجر لکھا ہوا ہے اللہ نے؟ یہاں پہ دیکھیے ذرا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مایوس کون ہوتے ہیں، جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے، جن کا توکل نہیں ہوتا اللہ پر، اللہ کے ساتھ ربط مضبوط نہیں ہوتا، وہ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو جو کوئی جواب نہیں تھا اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اسے نجات دے دی آگ سے۔ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا،
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور اس دن وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کو ہی اپنا مددگار اس دنیا میں بھی بنائیں، اسی کو اپنا دوست بنائیں، اسی کے ساتھ اپنا ہر راز نیاز، دکھ تکلیف پریشانی خوشی غم ہر چیز اللہ کے ساتھ کیوں نہ بانٹیں، کیونکہ آخرت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ ہی ہمارا دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ فآمن لہ لوط، تو اس ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی طرف میں ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پھر ذکر آتا ہے کہ ہم نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے بھیجا اس لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اور فطری راستہ یعنی منقطع کرتے ہو، اور یہ مذموم فعل تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو۔ اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے دعا کیا کی، پھر دعا کر دی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے فرستادہ ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے باسی بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون اس میں ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے یعنی بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں بار بار کہ بھیجے گئے، تو وہ پہنچے، ان کی وجہ سے بہت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے اور نہ آپ رنجیدہ ہوں، ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ کو بھی، سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس فسق کے اور فجور کے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے۔ اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ انہیں آ پکڑا زلزلے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن، اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اس شیاطین نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ سب سمجھ بوجھ والے تھے۔ یعنی انسان کی عقل پہ پردہ کب پڑ جاتا ہے؟ جب وہ شیطان کی ذات میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو شیطان کی ذات میں آنے سے بچانے کے لیے تعوذ پڑھتے رہا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، وقارون وفرعون وہامان، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی۔ کتنے بڑے بڑے یہ جادو وہ تھے، بادشاہ تھے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام دیکھو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ انجام ان کا کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوراور آندھی بھیجی، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ تمام قوموں کا جو انجام
اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو ان قوموں پر عذاب آئے تھے ان سب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ عنکبوت، عنکبوت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، مکڑی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ اس کا ہے۔ سورت کا نام بھی ہمارا کیا ہے، عنکبوت۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو صرف اپنے ظن اور گمان پر زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے ان کچے عقائد جس طرح سے ان کے ہیں ایسے ہی ہے جیسے عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال جس نے گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو عقائد ہیں یہ کچے، مثال ان کی بھی عنکبوت کے گھر جیسی، مکڑی کے گھر جیسی ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی اگر ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ یہ جو مشرکین ہیں اور یہ کسی کی مدد کرنے سے عاجز ہیں، اس قدر کمزور ہیں، ان کی کچھ استطاعت ہی نہیں ہے، جیسے مکڑی کا کمزور سا کچا سا گھر ہوتا ہے، ان کی سازشیں اتنی کمزور ہیں جو یہ تدبیریں ایمان والوں کے خلاف چلتے ہیں جیسا کہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، یعنی کاش کہ وہ جان لیتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہی کیا ہے، العزیز الحکیم، بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ ہیں مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی جو لوگ علم والے ہوں۔ علم کی کتنی فوقیت ہے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامل علم عطا فرمائے، کیونکہ ساتھ ہی آیت توحید پھر فرما دی جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ یقیناً ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں عظیم نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اگر کوئی غور و فکر کرے، اور جو نہ کرے تو پھر ان کے لیے تو کوئی حکم ہی نہیں۔ یعنی یہاں پہ ہم بار بار یہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ عذاب بھیجے اور جن قوموں پر بھیجے ان کے پاس سب سے پہلے واضح دلائل لے کر انبیاء کرام آ چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی نبی بھی آ چکا ہے، کتاب بھی آ چکی ہے، حکمت پوری طرح سے کامل نصیب ہو چکی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم اس کا کتنا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ شرط رکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اس پارے کی تکمیل کرتی ہوں کہ یا رب جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا، سیکھا، سمجھا، جو کچھ آپ تک پہنچایا، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت اس خطا غلطی کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور اس کو دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 پر ہمارا پارہ رکوع نمبر 4 تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔